ओके, लेट्स गेट द नेक्स्ट कॉलर। अगले कॉलर को लेते हैं भाई। मैं आप सबसे माजूर चाहता हूँ कि इस भाई ने आप सबको बहुत टाइम लिया, और अक्सर लोगों को ये जो है ना, मैंने उससे कहा भी था कि उर्दू में बात करें आप शुरू से, लेकिन उससे कहता है मेरे उर्दू सही नहीं है। जी सलाम अलैकुम, बात करें भाई, बात करें, सलाम अलैकुम, बात करें भाई। हेलो, अस्सलाम जी सर, वालेकुम। बात अलैकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्लाह ताला का एहसान, बात करें। हाँ जी। तो भाई, मैंने आपसे एक सवाल करना था कि आपकी अक्सर वीडियोस जो मैंने देखी हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो अहले सुन्नत हैं, हजरात हैं, वो भी काफिर हैं। तो ये आप किस और बेस नहीं पे नहीं, ये कहते हैं? और मैं नहीं कहता काफिर है, मैंने कब बोला काफिर है? सब मुसलमान। सर, मैंने आपकी अक्सर वीडियो, एक कॉलर ने भी कॉल की थी कि मैं अहले सुन्नत हूँ और मेरे जो है ना, मैं अहले तशय्युह और मेरे घर वाले जो है ना अहले सुन्नत है। तो वो आपने कहा था कि वो भी इस दोजख से बचे, इसकी कोई रास्ता बताएं। तो ये मतलब दोजख में जाने का मतलब तो काफिर ही होता है ना? दोज़ख काफिर ही काफिर और जाते हैं। होता है भाई, दोज़ख जाना और होता है। बहरहाल मैंने ऐसी बातें नहीं की, आप मुझ पर तोहमत डाल रहे हैं भाई। खुदा हाफिज आपका। सलाम अलैकुम, बात करें भाई। जी, यस, सलाम अलैकुम, बात करें भाई। चलें। वालेकुम सलाम। बात करो भाई। जी जी, मैं कह रहा हूँ मैंने आपकी ओके अक्सर ओके, मतलब। नो सॉरी सॉरी सॉरी, अल्लाह आप आपसे मैंने दूसरा लाइन लेना था। आप सलाम अलैकुम, बात करें जनाब, सलाम अलैकुम। आवाज़ नहीं आ रही इनकी भाई। सलाम अलैकुम, बात करें भाई। सलाम सर, क्या हाल है आप? अल्लाह ताला का एहसान है, बहुत मेहरबानी आप। राशिद है और मैं पाकिस्तान से हूँ। जी और सर, क्या मैं आपसे इमाम असर इस्लाम के दौर के तलक कोई क्वेश्चन कर सकता हूँ इस वक्त? आप शिया हैं क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं शियों का कॉल नहीं लेता इस प्रोग्राम में, सॉरी। आप खुदा हाफिज। बात करें भाई, सलाम अलैकुम, बात करें भाई। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। अ, मैं मैं अहले तशरीह हूँ और मुझे आपसे बात करनी थी। असल में जी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बात करूँ, क्योंकि आप मेरे मोहसिन भी हैं। मैं आपको बता नहीं सकती मेरे जो अकायद मेरा मैं थोड़ा-सा अपना तारुफ़ करवा दूँ। मेरा नाम अरूसा शकील है और मैं पाकिस्तान पंजाब से बात कर रही हूँ। जी और और मैं स्टूडेंट हूँ अभी। मेरे जी। जो कुछ अकायद थे, वो जिस तरह के आम शिया आप बताते हैं कि जिस तरह के अकायद हैं, हमारे यहाँ भी उसी तरह के अकायद पे जाते हैं, जैसे कि गैर मासूम की अतात वग़ैरह, यानी कि उनके फ़तवे को मानना। मेरा शुरू हम्म, से ही वो नहीं था, और जब मैंने आपको सुना तो मेरा वो अक़ीदा पुख्ता हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, मोहसिन हैं। मैं आपका और खादिम हूँ। मैं मैं आज आपसे एक बहुत बड़ा मसला लेकर हाज़िर हुई हूँ। मेरी एक अज़ीज़ा है, मेरी दोस्त है, वो अहले सुन्नत है, उनका पूरा ख़ानदान अहले सुन्नत है, दूर-दूर तक कोई शिया नहीं है। हम्म, लेकिन वो उसने कन्वर्ट कर लिया अपना, अहले सुन्नत से वो शिया हो गई अभी।
تو ابھی انہوں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا کہ انہوں نے شیعہ مذہب قبول کر لیا ہے. وہ آپ کو سنتی ہیں اور انہوں نے شیعہ مذہب قبول کر لیا. اب ان کا یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا. ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے اپنے جو ان کے میں کیا بولوں جن سے ان کا رشتہ ہویا ہوا ہے ان کو بتایا ہے کہ میں مجلس پہ گئی تھی, صرف اتنا بولا. اور انہوں نے اتنا ان کو آگے سے ریئیکشن دیا کہ انہوں نے بولا کہ اگر آپ کا ایسا کوئی ارادہ ہے کنورٹ کرنے کا تو آپ بتا دیں, ہم اس کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں, شیعہ کافر ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ابھی وہ بہت پریشان ہے. وہ کہتی ہیں کہ یعنی کہ وہ شخص ناسبی ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب وہ کیا کرے, کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے ہم شیعہ ہیں نا, ہمیں مطلب پتہ ہے کہ اگر کوئی سنی شیعہ ہوتا ہے تو اسے کتنے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن ایک سنی کو نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح کا ریئیکشن آئے گا. انہیں اس طرح کا انہیں اندازہ تھا مگر اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کا ہوگا. تو میں بہت پریشان ہوں. وہ کتنی عمر کتنی ہے ان کی؟ جی وہ وکیل ہیں, تقریباً ہوگی کوئی 27-28 سال. تو دیکھیں ایسے وکیل بھی ہیں, ان کے لیے تو بہت آسان ہے انکار کر دیں رشتہ لینے سے, کوئی مشکل ہے اس سے کہ انسان گناہ میں رہے اور وہ پوری زندگی ان کے ساتھ ان کی اذیت ہو تو رشتہ لینے سے انکار کرے. اور انسان اگر کنواری رہے یا دیر سے شادی ہو جائے, اس سے بہتر ہے کہ ایسے شخص سے شادی ہو جائے جو اس کے مذہب کا مخالف ہے, اس کے دین کا مخالف ہے, اس کے بچوں کو بلکہ اس کے مذہب کو بھی چینج کر کے رہے گا. کیونکہ اگر کسی مومنہ کی شادی ہو جاتی مخالفین کے گھر, وہ اکثر اتنے متعصب ہوتے ہیں زبردستی پر اس کا مذہب چینج بھی کر دیں گے. میں آپ کی خدمت میں کچھ احادیث دکھانا چاہتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی, یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ جلد نمبر 5 ہے, کتاب النکاح میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 348 میں تزوجوا فی الشکاک ولا تزوجوہم. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی ناسبی سے تو مرد بھی شادی نہیں کر سکتا نا, ناسبی عورت سے. لیکن اگر کوئی ناسبی عورت نہیں ہے اور ایسے ہی مثلا سیدھی سادی سے بولی بالی سے عورت ہے, وہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی نہیں کرتی, وہ شکاک میں شمار ہوتا ہے, اس سے مرد شیعہ مرد شادی کر سکتا ہے. ولا تزوجوہم, اپنی بیٹیوں کو ناسبی تو دور کی بات ہے, جو عام جماعت عمریہ کے لوگ ہیں ان سے شادی نہ کرا دیں. لأن المرأة تأخذ من ادب زوجها ويقهرها على دینه, کیونکہ عورت جو ہے, وائف, زوجہ, خاتون جو ہے, وہ اپنا سب کچھ اپنے شوہر سے سیکھتی ہے, اور شوہر وہ ہمیشہ اس کے دین کو چینج کر سکتا ہے, وہ کیونکہ اس کے زیادہ اختیار ہوتا ہے گھر میں. پھر فرمایا قلت لأبی عبداللہ, میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میری جو وائف ہے اس کی بہن وہ شیعہ ہے, عارفہ شیعہ ہے, علی رأینا, ہمارے مذہب پہ, ولیس علی رأینا بالبصرۃ الا قلیل, اور ہمارے شہر بصرہ میں شیعہ تو بہت کم ہے, شیعہ ہے ہی نہیں ہے. فأزوجها ممن لا يرى رأيها, کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اپنی سالی کی شادی کسی غیر شیعہ سے کر دوں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لا ولا نعم ولا کرامہ, فرمایا کہ نہیں, یہ کام کبھی نہیں کر رہا, یہ کبھی کام نہیں کر رہا, کہ یہ جائز نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. اگر وہ رشتہ ہاتھ سے جائے تو بہتر ہے ان کے لیے, کیونکہ بعد میں ان کے لیے بہت پرابلمز ہو جائیں گے. بعد میں یا تو ان کا مذہب چینج ہوگا, یا تو ان کا طلاق ہوگا بعد میں. تو ابھی سے شادی نہ ہو جائے, بہتر ہے. تو ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے دین ایمان کے لیے, اور اگر ان کا امتحان اسی میں ہے کہ اگر اس کے حق کے لیے, مذہب کے لیے, لوگ تو جان دیتے ہیں, خون دیتے ہیں, بہت کچھ قربانی دیتے ہیں کہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے کوئی بات نہیں ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے لیے. اور ہماری بہن جو ہیں وہ شیعہ بن گئی ہیں, تو اس کو کہہ دیں ہم یہاں پہ اعلان کر دیں گے, تو انشاءاللہ ان کے لیے مومن کوئی رشتہ ڈھونڈ لیں گے, ٹھیک ہے نا. جی میں آپ سے گزارش بھی کروں گی کہ آپ پلیز ایسا کچھ کر دیں ان کے لیے, کیونکہ میں خود سوچتی ہوں کہ اگر میں انہیں یہ کہوں کہ میں بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی, تو میں سوچتی ہوں کہ اگر 1400 سال پہلے ہوتی تو کیا میں مطلب بیوی کو بھی یہی جواب دیتی, تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے. صحیح, ٹھیک ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالی. ان کی عمر 27 سال ہے اور وہ وکیل ہیں, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. جی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر کوئی مومن بھائی ایسا کوئی رشتہ ڈھونڈنا چاہتا ہے کسی ایسے مومنہ کا, تو وہ ہمارے آپریٹر صاحب سے رجوع کریں, انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کوئی راستہ نکل جائے. بہت مہربانی, تھینک یو بہن, خدا حافظ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جزاک اللہ, تھینک یو. ابھی ہمارے پاس ایک ویڈیو کال